अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इमरान MLK1। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग रहेगा जिसने मिलादुन्नबी 12 वफात और पूरा जो झाड़ी का मंजर है वो दिखाया जाएगा। काई साहब की तकरीर दिखाई जाएगी, मुफ्ती साहब की तकरीर दिखाई जाएगी माशाअल्लाह। और हम आए हैं अपने ज़ियारत पे, सिद्दौ मियां रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत पे आए हैं। आवाज़ भी आज थोड़ी सी ख़राब हो रही है, नारा लगाते लगाते थोड़ा मसला आवाज़ में भी इस टाइम गंभीरता है। इंशाअल्लाह आज का लोग और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, आका की आमद, सब झूम के बोलो सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 ताजदारे खत्म नबूवत। बाकी हो गए सबसे पीछे आगे ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे आगे आगे मैं आगे खड़ा हूँ, इमाम मारे कोई आ जाओ। ताजदारे खत्म नबूवत, तब भाई कहीं को भी गली में खड़े कर दो, कोई भी आ गया। हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, हुजूर की आमद। कुएं पर खड़े कर दिया। नारे रिसालत, जब खड़े कर जाना है नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार की लगेगा नारा फर्श पर, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा। على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہاں پر جشن عید میلاد النبی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا میلاد منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ آج اس نبی کی ولادت ہے جس نبی نے اپنی ساری زندگی اس گناہگار امت کے لیے صرف کر دی۔ آج اس نبی کی ولادت ہے جس نبی نے اپنے امتیوں کو ہر لمحے، ہر وقت، ہر پریشانی کے وقت یاد کیا۔ آج اس نبی کی ولادت ہے جس نبی نے اپنی ساری عمر یتیموں، مسکینوں، محبتوں کرتے ہوئے گزار دی، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کی یہ ولادت کا دن اللہ رب العزت نے اتنا عظیم، اتنا مرتبے والا رکھا کہ اس دن پر سارے دنوں کو افضل دے دی گئی، سبحان اللہ۔
اگر میری بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے تو ذرا نبی کے نام پر سارے عاشق بول کر کے دکھاؤ یا رسول اللہ۔ مزہ نہیں آ رہا ہے، عاشقوں کی بستی ہے، عاشقوں کی طرح بول کر کے دکھاؤ، کہو یا رسول اللہ۔ اتنی ہی آواز ہے، اس ڈی جے کی آواز سے اگر تیز نکال سکتے ہو تو سب اکٹھا ہو کر کے پکارو یا رسول اللہ، اور تیز پکارو یا رسول اللہ۔ آپ یہاں پکارو گے، مدینے میں جا کر ہلچل ہوگی کہ کہیں گے میرے آقا کہ میرے آقا آج میرے غلام مجھ کو یاد کر رہے ہیں، آج میرے آقا ہم کو یاد کریں گے، سبحان اللہ۔ کیونکہ جگہ جگہ گلی گلی جب میرے آقا کا میلاد منایا جاتا ہے، بولو ارے بولو، جب جگہ جگہ گلی گلی میرے آقا کا میلاد منایا جاتا ہے تو خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، رب کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ بھائی لینے والے سائڈ چلے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برساتے برساتے والے، بدوں پر بھی برساتے برساتے والے، مدینے کے کھیت کے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے کھیت کے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے۔ سے ہے عید میلاد رسول، عید میلاد النبی پہ خوب خوشیاں کیجیے، عید میلاد النبی پہ خوب خوشیاں کیجیے، رحمت و بخشش کے دن بخشش کا سامنا کیجیے، جن کے صدقے میں ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا، جن کے صدقے میں ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا، ان کے نام پاک کے صدقے دل و جا کیجیے، اور ان کی آمد حق تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، ان کی آمد حق تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، مالیے احسان اور شکر ایسا کیجیے۔ کلامی مجید میں سے آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پھر کیا جائے سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں لوگوں کو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب اپنے ماننے والوں سے کہہ دو، فرما دو، کیا فرما دو کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ہو، اس کی رحمت ملے تم کو، تو اللہ کا فضل حاصل کرنے کے بعد، رحمت حاصل کرنے کے بعد روم خوشیاں منایا کرو، روم کے خوشیاں منایا کرو، اور تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم جمع کر کے رکھتے ہو، اگر اس خوشی پر تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ منانا کوئی ہمارا خاص عمل نہیں ہے، بلکہ آقا کی میلاد کی خوشی تو فرشتوں نے بھی منائی ہے، پوری کائنات نے آقا کے میلاد کی خوشی منائی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا، میں اکیلی تھی، پریشان تھی، میں نے سوچا اب کیا ہوگا، یہاں کوئی نہ دائی ہے، نہ مائی ہے، نہ میری ساس ہے، نہ میرا شوہر ہے، اب میری خدمت کون کرے گا، اس لیے کہ میرے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ آمنہ فرماتی ہے میں نے دروازے کے باہر نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور نظر آ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے اور میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش فرما رہے تھے، اور آمنہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر کے والد صاحب عبد المطلب دوڑے دوڑے آئے، وہ بیان فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف کو جھکا چلا جا رہا ہے،
اور کعبہ جھوم رہا تھا. عبد المطلب بیان فرماتے میں نے دیکھا کعبہ جھوم رہا تھا, خوشی منا رہا تھا, آمنہ کے گھر کی طرف کو جھکا جا رہا تھا. میں دوڑا دوڑا آیا, سمجھ گیا یقیناً وہ نبی آخر الزمان دنیا میں جلوگر ہو چکا ہے, جس کی خاطر اللہ نے کعبے کو عزت بخشی ہے. اور میں نے دیکھا جب میں چلا تو چاروں طرف سے صدائیں صلاۃ و سلام کی مجھ کو سنائی دے رہی تھی. تو یہ خوشی منانا ہمارا تمہارا طریقہ نہیں ہے, بلکہ آقا کی پیدائش کی خوشی منانا فرشتوں کا بھی طریقہ ہے. اور یہ خوشی منانا ہمارا تمہارا طریقہ نہیں ہے, بلکہ پیدائش کا ذکر کرنا, نبی کی آمد کی خوشخبری دینا یہ نبیوں کا طریقہ ہے. حضرت مولانا مفتی محمد احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں مواعظ نعیمیہ میں کہ انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے ماننے والوں کے درمیان واز فرما رہے تھے, تقریر فرما رہے تھے. تقریر بڑی اچھی فرمائی, اللہ کی وحدانیت کو بتایا, اپنے نبی ہونے کو بتایا, اپنی شان بیان فرمائی, اللہ کی وحدانیت کا لوگوں سے اقرار کروایا کہ ہمارا اللہ وہ ہے جو کن کہتا ہے تو ہر چیز کو پیدا فرما دیتا ہے. لوگوں پہ تقریر کا بڑا اثر ہوا. اثر ہونے کے بعد ایک بوڑھی ماں کھڑی ہو گئی, تعریف کرنے لگی حضرت عیسیٰ کی, کہنے لگی اے عیسیٰ وہ ماں بڑی شان والی ہوگی جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے. کہنے لگی اے عیسیٰ تو بڑی شان والا ہے, تو بڑی عظمت والا ہے, بڑی مقدر والی وہ ماں ہے جس کے پیٹ سے تو نے جنم لیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جان میں کوئی شان والا نہیں, میری ماں کوئی شان والی نہیں, اگر تو سننا چاہتی ہے کہ شان والا دنیا میں کون ہوگا تو مجھ سے سن لے. کہنے لگے اے اماں جان سن لے, بوڑھی ماں سن لے, نبی آخر الزمان جو دنیا میں آئیں گے میں تو ان کے انتظام کے لیے آیا ہوں, ان کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں. اے اماں سن لے, میری ماں کوئی شان والی نہیں, اگر دنیا میں شان والی ہوگی تو رحمت عالم کی ماں شان والی ہوگی. دنیا میں کوئی شان والا نہیں, اگر کوئی بڑی شان والا دنیا میں آئے گا تو وہ آئے گا جو آمنہ کے پیٹ سے دنیا میں جلوگر ہوگا. نعرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آقا کی شان بیان فرمائی. اے میرے ماننے والوں سن لو, قدم رکھے گا تو پتھر موم ہو جائے گا. میں کوئی شان والا نہیں ہوں, سب سے بڑی شان والا آئے گا تو وہ ہوگا کہ انگلی کا اشارہ کر دے گا تو چاند کو ٹکڑے ہو جائے گا. اگر شان والے کی شان سننا چاہتے ہو تو مجھ سے سنو. اللہ نے اپنے محبوب کو شان والا بنایا ہے, ایسا شان والا بنایا ہے کہ اشارہ فرمائے گا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ جائے گا. اس اللہ اپنے محبوب کو ایسی شان دے کے بھیجے گا جس کا عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو اس کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. لوگوں نے کہا کہ اس کی شان کو بیان کرو, یہ بتاتے ان کا نام کیا ہوگا. عیسیٰ نے فرمایا کہ ان کے دو نام ہوتے, دو نام عام ان میں, ایک احمد ہوگا اور ایک محمد ہوگا. دنیا میں نام ان کا احمد ہوگا, آسمانوں پہ دنیا میں محمد ہوگا, آسمانوں پہ ان کا نام احمد ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. اور مفتی احمد یار خان دوسری جگہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بات کر رہے تھے کہ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا, کہنے لگا عیسیٰ تو بڑی شان والے ہو, اے ہمارے نبی تم بڑی شان والے ہو, اللہ نے تم کو یہ طاقت دی ہے کہ اگر مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارتے تو اللہ اس میں جان ڈال دیا کرتا ہے. اللہ نے تم کو یہ شان دے کے بھیجا ہے, اگر مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو اللہ اس کو بینائی عطا فرما دیتا ہے. یہ شان عطا فرمائی ہے. اگر برس والے کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تو اللہ اس کا مرض دور کر دیا کرتا ہے. عیسیٰ نے فرمایا میں اتنی عظمت والا نہیں, بلکہ اس کو جانو جس کی خاطر مجھ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. شان والا وہ نبی ہوگا کہ میں تو پرندوں پہ پھونک مارتا ہوں, اس کو بسم اللہ کہتا ہوں, اللہ کے حسن و خون سے اللہ جان ڈالتا ہے اپنے لوگوں سے. لیکن وہ نبی ہوگا تو بسم اللہ نہ کہے گا, بلکہ کنکریوں کو اشارہ فرمائے گا تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگیں گے. وہ نبی وہ ہوگا کہ اشارہ کو نہیں فرمائے گا, جب چلے گا تو درخت شجر اور حجر سب ان پر صلاۃ و سلام کی صدائیں بلند کریں گے. حضرت عیسیٰ پتہ چلا کہ نبی کی شان بیان کرنا یہ نبیوں کا بھی طریقہ ہے, نبی کی آمد کی خوشخبری دینا نبیوں کا طریقہ ہے, اور سننا یہ نبی کی امتیوں کا طریقہ ہے. اور اللہ نے قرآن میں کیا وجہ خود ملا کر کے فرمایا, کہیں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق تمہارے پاس آ گیا نور. کہیں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین
जब तुम्हारे पास है नबी अल्लाह ने आसान फरमा दिया कि अपना नबी को मैं भेज दिया, अपना रसूल भेज दिया। कहीं फरमाता है वो माशाअल्लाह का इतना रहमत लिल आलमीन, महबूब हमने आपको रहमत बना के भेजा सारे आलमीन के लिए। कहीं अल्लाह फरमाता है कल जाअकुम मिनल बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ महबूब मैंने आपको दलील बना के भेजा है दुनिया में। कहीं अल्लाह फरमाता है मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद, अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमा दिया कि ये जो नबी है दुनिया में जो आ रहा है इसका नाम अहमद है। कहीं फरमा दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो नबी आ रहा है इसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये मेरा महबूब है। तो नबी का जिक्र करना ये अल्लाह की भी सुन्नत है, नबी की तारीफ बयान करना ये अल्लाह की भी सुन्नत है। और सुनना ये सहाबा इकराम का तरीका है, फरिश्तों का तरीका है, नबियों का तरीका है। तो हम सुन्नत इलाही भी अदा कर रहे हैं, सुन्नत फरिश्तों की भी अदा करवा रहे हैं, सुन्नत नबियों की भी अदा कर रहे हैं। यह हमारी शान है कि हम खुशी मना रहे हैं। और पैदाइश के वक्त किसने खुशी मनाई? आप गौर करें, जब नबी दुनिया में आए तो सारा आलम खुश था। अगर कोई परेशान था तो रिवायत में आता कि एक शैतान परेशान था, शैतान परेशान था। चेलों ने पूछा कि क्या परेशानी हो गई, क्या कोई हम में घर खत्म हो गया, क्या कोई घर में मर गया? कहा नहीं मरा कोई भी, लेकिन परेशान इसलिए हूँ कि आज दुनिया में वो नबी आ गया है जिसके सबब से अल्लाह ने आदम की तौबा का कबूल फरमा लिया था। आज वो नबी दुनिया में जलवागर हो गया है जिसके सबब से अल्लाह ने इब्राहिम को आग से बचा लिया था। आज वो नबी दुनिया में जलवागर हो गया है जिसके सबब से इस्माइल को छुरी के नीचे से बचा लिया था। आज वो नबी दुनिया में आ गया है जिसके सबब से अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। और अल्लाह ने वादा कर लिया है कि अगर कोई कितना भी बड़ा गुनाह कर दे तो अगर मेरे नबी के सदक़े में दुआ मांगेगा मैं उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो हम कितनी शान वाले हैं, हमको अज़मत मिली है नबी के सदक़े में मिली है। नबी जब दुनिया में आए अपनी उम्मत को ना भूले, दुनिया में आने के बाद अपनी हमारी उम्मत की सबसे पहले अपनी उम्मत को याद करना। खबर में अपनी उम्मत के काम आएंगे, जहाँ कोई काम ना आएगा वहाँ नबी की मोहब्बत काम आएगी। रोजे में शर्मा जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, अगर वहाँ हमारी किसी को फिक्र होगी तो हमारे नबी को होगी। अब हमको चाहिए कि अपने नबी की मोहब्बत दिल में पैदा करें, और जब नबी की मोहब्बत दिल में पैदा होती है किसी की मोहब्बत वो बाहर निकल के आती है, इंसान उसका इजहार करता है। हमको चाहिए कि खूब खूब खुशियां मनाए, अल्लाह ताला उनको सही समझने की तौफीक अता फरमाए।